بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیمام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو کا 15واں سبق ریل کا سفر پڑھیں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھی۔ علی اور ناصرہ نے اپنی امی اور ابو جان کے ساتھ کوئٹہ کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ابو اور علی کو کھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ امی اور ناصرہ نے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں سوٹ کیس میں رکھیں۔ ایک دن وہ لوگ کوئٹہ کے لیے ریل میں سوار ہوئے۔ یہ ان کا ریل کا پہلا سفر تھا۔ ریل گاڑی کراچی سے روانہ ہوئی۔ علی اور ناصرہ بہت خوش تھے۔ امی نے سمجھایا کہ کھڑکی سے سر یا ہاتھ باہر مت نکالنا، چوٹ لگ سکتی ہے۔ راستے میں کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت ملے۔ ان کھیتوں میں درخت بھی تھے۔ ابو نے انہیں بتایا کہ یہ میدانی علاقے ہیں۔ ریل گاڑی چھک چھک کرتی چلی جا رہی تھی۔ بچے گیت گاتے جا رہے تھے۔ شوں 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 شوں، شی شی، ریل بجائے سیٹی، چھک 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 چھک، چھائی شور مچاتی آئی۔ انجن سب سے آگے، سارے ڈبے پیچھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریل گاڑی ایسے علاقے میں پہنچی جہاں جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے۔ زمین ناہموار تھی۔ کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ ناصرہ نے پوچھا، امی جان، کیا یہاں لوگ رہتے ہیں؟ ابو بولے، نہیں بیٹا، یہاں لوگ نہیں رہتے، کیونکہ یہاں پانی، خوراک، مکان اور ضرورت کی دوسری چیزیں نہیں ملتی۔ ریل گاڑی اسی طرح چلتے چلتے کوٹری اسٹیشن سے آگے چلی تو دریائے سندھ کا کنارہ آ گیا۔ اب گاڑی کے ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف سامنے دور تک دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ اس کے دوسرے کناروں پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ علی بولا، ابو جان، یہ دوسری طرف کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں؟ ابو نے جواب دیا، بیٹا، یہ پہاڑیاں نہیں، پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ بہت بلند ہیں۔ علی، یہاں کی تو زمین بڑی عجیب ہے، کہیں اونچی، کہیں نیچی، کہیں دریا، کہیں جنگل۔ ابو جان، اللہ پاک نے زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا، کہیں ریت ہی ریت تو کہیں گھنے جنگل، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں میدان تو کہیں پہاڑ۔ ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ابو نے بتایا، بیٹا، ایسی جگہ کو درہ کہتے ہیں۔ اتنے میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ ہماری گاڑی ایک اندھیرے رستے سے گزر رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اجالا ہو گیا اور گاڑی اندھیرے سے باہر نکل آئی۔ ابو نے بتایا، یہ سرنگ کہلاتی ہے، جو پہاڑوں کو کھود کر بنائی جاتی ہے۔ اب ہم شہر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی اب نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سامنے کی طرف ایک شہر تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ شہر ہے۔ یوں یہ لوگ اس طرح خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اب صفحہ نمبر 42 پر مشق دیکھیے، بولنا، جواب دیجیے۔ بچوں نے کس شہر کی سیر کا ارادہ کیا؟ کوئٹہ۔ بے، گاڑی جب کوٹری سے آگے نکلی تو بچوں نے کیا منظر دیکھا؟ دریائے سندھ کا۔ جیم، جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں لوگ کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ پانی اور ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی۔ دال، امی نے ریل گاڑی کی کھڑکی سے سر یا ہاتھ نکالنے کو کیوں منع کیا؟ تاکہ چوٹ نہ لگ جائے۔ واؤ، آپ کے خیال میں سفر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں مختلف جگہوں کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ ہے،
کیا آپ نے کبھی ریل کا سفر کیا ہے؟ آپ کو سفر میں کیا چیز سب سے اچھی لگی؟ جی ہاں، مختلف جگہیں اور خوبصورت نظارے۔ سرگرمی نمبر 1، لکھنا۔ درست لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیں۔ درہ، کھیت، جنگلات، پہاڑ، دریائے سندھ۔ الف، ریل گاڑی کے ایک طرف دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ ب، دو پہاڑوں کے درمیانی رستے کو درہ کہتے ہیں۔ جیم، دریا کے دوسرے کنارے پر جنگلات تھے۔ دال، وادی کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ہ، میدانوں میں ہرے بھرے کھیت تھے۔ سرگرمی نمبر 2، لکھنا۔ سفر کے کام آنے والی چند سواریوں کے نام لکھیں۔ ہوائی جہاز، بحری جہاز، بس، رکشا، موٹر سائیکل، تانگا۔ سرگرمی نمبر 3، بولنا اور لکھنا۔ بولیے اور خوش خط لکھیے۔ یہ الفاظ بالکل ایسے ہی نیچے لکھے جائیں گے۔ ریل گاڑی، سوٹ کیس، ضرورت، ذمہ داری، نظارہ۔ سرگرمی نمبر 4، لکھنا۔ دیے گئے اشاروں کی مدد سے اپنے کسی سفر کے بارے میں 4 سے 6 جملے لکھیے۔ میرا سفر، آپ کہاں گئے، کیا تیاری کی، کس سفاری پر سفر کیا، سفر میں کیا دیکھا، کون کون ساتھ تھا، سفر کیسا لگا۔ یہ میں نے نیچے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے اپنے امی ابو، بھائی اور بہنوں کے ساتھ لاہور کی سیر کا ارادہ کیا۔ ہم نے اپنے کپڑے، ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھیں اور مقررہ وقت پر ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں ہم نے جنگل، پہاڑ، دریا، ریگستان اور کھیتوں کے خوبصورت نظارے دیکھے۔ مجھے ریل گاڑی میں سفر کر کے بہت مزہ آیا۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔